وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق اللہ العظیم۔ جیسے جیسے رمضان کا آخری جمعہ ہمارے اور آپ کے سامنے آتا جا رہا ہے، ویسے ویسے سوشل میڈیا پر اور ہمارے درمیان ایک حدیث کثرت سے گردش کر رہی ہے اور لوگ اس کو بہت ہی زیادہ فارورڈ اور شیئر کر رہے ہیں کہ جس میں بتایا گیا کہ اگر کوئی شخص الوداع کے دن، جمعے کے دن ایک خاص ترتیب کے ساتھ اگر اس کی کوئی نماز قضا ہو گئی ہو اس کو ادا کر لے، ایک نماز ادا کر لے، تو اس کی ساری عمر کی جو قضا نمازیں ہوں گی سب معاف کر دی جائیں گی۔ تو دیکھتے ہیں کہ اس حدیث کی سچائی کہاں تک ہے اور اس تعلق سے قرآن کیا کہتا ہے اور حدیث رسول کیا کہتی ہے۔ سب سے پہلے ہم رخ کرتے ہیں قرآن پاک کا، تو قرآن کہتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو چیز بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم کو دے دیں اس چیز کو لے لو، یعنی اس بات کو مان لو، اور جس چیز سے تم کو منع کر دیں اس چیز سے رک جاؤ، اس کے کام کے کرنے سے باز آ جاؤ۔ رسول پاک علیہ السلام کی احادیث مبارکہ پر جب نظر ڈالتے ہیں تو ایک حدیث صراحت کے ساتھ ملتی ہے، من نام عن صلاة او نسیها فلیصلی اذا ذکرها فإن ذلك وقتها، او کما قال علیہ السلام، کہ اگر کوئی شخص سو جائے اور اس کی نماز کا وقت نکل جائے یا کسی کام میں مشغولی کی وجہ سے وہ نماز پڑھنا بھول جائے، تو جب اس کو نماز یاد آئے تو اس وقت وہ نماز ادا کرے، فَإِنَّ ذَلِكَ وَقْتُهَا، کیونکہ وہی اس کی نماز کا وقت ہے۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نماز جب بھی یاد آئے تب اس کو ادا کرنا پڑے گی، ورنہ آخرت میں ہم سے سوال کیا جائے گا اور ہم سے پوچھا جائے گا کہ نماز کس طریقے سے تم نے پڑھی اور پوری پڑھی یا نہیں پڑھی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ سب سے پہلے بندے سے نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اگر نماز صحیح ہوئی تو باقی اعمال بھی ہمارے صحیح ہوں گے، اور اگر نماز صحیح نہیں ہوئی، اس میں کوئی کمی ہوئی، تو باقی اعمال میں بھی کمی ہم کو ملے گی۔ محترم بزرگوں، دوستوں، یہ جو حدیث بیان کی جاتی ہے جو آج کل سوشل میڈیا پہ کثرت سے وائرل ہو رہی ہے اور الوداع سے پہلے بہت لوگوں کو بتائی جاتی ہے، جس کے الفاظ یوں بیان کیے جاتے ہیں، من قضى صلاة من الفرائض في آخر جمعة من رمضان كان ذلك جابرا لكل صلاة فائتة في عمره إلى 70 سنة، کہ اگر کوئی شخص چھوٹی ہوئی نمازوں کو ادا کر لے، اگرچہ وہ ایک وقت کی نماز ادا کرے تو وہ ایک وقت کی نماز کی قضا اس کے عمر بھر کی نماز کی قضا کے لیے کافی ہوگی، اگرچہ وہ 70 سال کی نمازیں ہی کیوں نہ چھوٹی ہوں، ایک وقت کی نماز پڑھ لینا اس کے لیے کافی ہوگا۔ اس حدیث کے بارے میں ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے محدث گزرے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب الاسرار المرفوعہ میں لکھا ہے کہ یہ حدیث موضوع ہے، یہ من گھڑت ہے، اس کو موضوعات میں شمار کیا ہے اور بتایا ہے کہ یہ گڑی ہوئی حدیث ہے، اور گڑی ہوئی حدیث کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو بھی شخص جان بوجھ کر میری طرف کوئی بات منسوب کرتا ہے جس بات کو میں نے نہ کہا ہو تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو اگر ہم بھی اس حدیث کو یا اس جیسی احادیث کو بغیر عالم سے پوچھے، بغیر اس کی تحقیق کیے آگے بھیج دیتے ہیں، آگے فارورڈ کر دیتے ہیں، آگے کسی کو شیئر کر دیتے ہیں، کوئی اس پر عمل کر کے اپنی نمازوں کو چھوڑ دیتا ہے، تو قیامت کے دن ہم سے سوال کیا جائے گا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ہمارا ٹھکانہ پھر جہنم میں ہوگا۔ اللہم احفظنا۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ اگر ہماری عمر میں کوئی نمازیں چھوٹی ہیں، ہماری زندگی میں کوئی نمازیں چھوٹی ہیں، تو ان کو ہم پورا کریں، اگر مسئلہ پوچھنا ہے تو کسی عالم سے پوچھیں کہ کس طریقے سے ہم کو قضاء عمری کرنا ہے، علماء بتائیں گے، مفتیان کرام بتائیں گے کہ اس کا کیا طریقہ ہے، لیکن بہرحال ساری نمازوں کو ادا کرنا پڑے گا۔ کوئی ایک نماز ایسی نہیں ہے کہ اس کو پڑھ لینے سے ساری نمازیں معاف ہو جائیں گی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب
حاضر تھے غزوہ خندق کے موقع پر 5 ہجری ذی قعدہ کا مہینہ تھا، تو دشمنوں نے ان کی نمازوں کو قضا کرا دیا تھا۔ نماز ظہر بھی قضا ہو گئی تھی، نماز عصر بھی چھوٹ گئی تھی، نماز مغرب بھی چھوٹ گئی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیر رات میں عشاء کی نماز کے ساتھ چاروں نمازیں ادا کی تھیں تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ۔ بلکہ یہ کہا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں کو قضا کرایا تاکہ اس کے ذریعے سے امت کو سبق مل سکے اور امت جان سکے کہ کس طریقے سے قضا نمازوں کو ادا کرنا ہے اور اس کا حکم کیا ہے۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ دین کی صحیح سمجھ رکھنے والے سے ہم اپنے دین کے مسائل کو پوچھیں اور اس پر عمل کریں، کیونکہ اگر کسی شخص کو کسی ڈاکٹر کی یا کسی مستری کی یا کسی اور چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ پتہ لگا لیتا ہے کہ اس فیلڈ میں کون ایکسپرٹ ہے، لیکن جب دین کا مسئلہ آتا ہے تو کوئی بھی اس کے سامنے حدیث بیان کر دے تو اس کو سچ مان کر کے اس پر عمل کر لیتا ہے۔ یہ بہت بڑی کوتاہی ہے ہماری۔ اعلیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور دین کے تمام احکامات پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔